بار کی طرح اس دفعہ بھی الیکشن میں زیادہ ووٹ ہاشم خان کے نام ہوئے تھے۔ وحید ملک کی اونچی حرکتوں کے باوجود وحید ملک بری طرح ہارا تھا۔ پورے شہر میں ہاشم خان کے نام کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ ہر نیوز چینل پر ہاشم خان کی جیت کی خبریں زور و شور سے بتائی جا رہی تھی۔ ہاشم خان بھی لاؤنج میں بیٹھا دیوار میں نصب LCD پر اپنی جیت اور مقابل پارٹیوں کی شکست اور عوام کا اظہار پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم خان کی جیت پر حویلی میں بہت بڑی پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ پارٹی میں بڑی بڑی شخصیات مدعو ہوئی تھی۔ ہاشم خان 3 پیس میں ملبوس بلیک گلاسز لگائے ہال میں داخل ہوا تھا کہ اس کے داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی تھی۔ کچھ کی نظروں میں ستائش تھی تو کچھ کی نظروں میں حسد تھا۔ وہ پوری شان سے مخصوص چال چلتے ہوئے اسٹیج پر آیا تھا جہاں بہت سے معزز شخصیات پہلے ہی موجود تھی۔ انہیں پھولوں کے گلدستوں کے ساتھ مبارکباد پیش کی گئی تھی۔ ہاشم خان اپنی ہی پارٹی کے ممبران میں گھیرا کوئی بات کرنے میں مصروف تھا جب عقب سے اسے کسی نے پکارا تھا۔ اس کے مڑ کر دیکھنے پر وحید خان سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وحید ملک نے آگے بڑھ کر ہاشم خان سے مصافحہ کرتے اسے مبارکباد دی تھی۔ مجھے معاف کر دو ہاشم خان، میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں۔ مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وحید ملک نے شرمساری سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، ہم کیسے مان لیں کہ تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو؟ ہاشم خان نے کڑی نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق مجھے ہارٹ پرابلم ہے۔ اس کے علاج کے لیے مجھے آپریشن کروانا پڑے گا جس میں بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ بس یہی سن کر مجھے دھچکا لگا تھا اور اس دن سے بے چین ہوں کہ میں ہر برائی کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے مجھ پر بند ہو جائیں میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ بھی تب تک وہ گناہ معاف نہیں کرتا جو اسے کسی بندے کی تکلیف سے جڑا ہو۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا، مجھے معاف کر دو ہاشم خان۔ وحید ملک نے نادم ہوتے ہوئے کہا، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں وحید ملک، لیکن اس کے بدلے ہمیں تم سے کچھ چاہیے۔ ہاشم خان نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، ہاں بولو ہاشم خان، میں بھلا تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ وحید ملک نے ناسمجھی سے پوچھا، ہم تم سے اپنے بھائی حازم کے لیے تمہاری بیٹی رباب کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ امید ہے تمہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاشم خان نے پر یقین لہجے میں کہا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے ہاشم خان، بلکہ یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ وحید ملک نے چمکتے چہرے سے کہا۔ الیکشن میں ہارنے کی وجہ سے جیسے وحید ملک نے رباب کے لیے چنا تھا، وہ رشتہ توڑ چکا تھا، اور اس بات نے بھی وحید ملک کو انسان بننے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ پھر اس پارٹی میں رباب اور حازم کی انگیجمنٹ کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی، اور اس اچانک ہونے والی اناؤنسمنٹ پر حازم کو حیران کیا گیا، لیکن بہت جلد اس حیرانگی کی جگہ خوشی لے چکی تھی۔ رحاب اور عائشہ بھی خوش تھی، اور رباب تو شرم کے مارے ہی سر نہیں اٹھا رہی تھی۔ اناؤنسمنٹ سنتے ہی رحاب جلدی سے حازم کو تلاش کرتی بھاگے جا رہی تھی جب کسی مضبوط چیز نے زور سے ٹکرائی تھی۔ ہائے اللہ، میرا سر پھاڑ دیا اس کھمبے نے، لیکن یہ کھمبا یہاں کیسے آ گیا؟ پہلے تو یہاں کوئی کھمبا نہیں تھا۔ وہ سب بھی ہاتھ ماتھے پر رکھے درد سے آنکھیں بند کیے ممنا رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر دانیال بے ساختہ ہنسی چھوٹی تھی۔ کسی کے ہنسنے کی آواز پر رحاب نے فوراً آنکھیں کھولی تھی اور سامنے کھڑے دانیال کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ یوں اچھا تو وہ کھمبا آپ ہے جس سے ٹکرا کر میرا سر پھٹ گیا ہے، اور سوری کہنے کے بجائے یوں کھڑے ہو کر ڈیڈوں کی طرح بتیسیاں نکال رہے ہیں، روحی نے تب کر کہا۔ تب اس کی بات پر دانیال نے بے مشکل اپنی ہنسی ضبط کر کے اس کے سر کی طرف دیکھا تھا جو بالکل صحیح سلامت تھا، اور وہ اس پر سر پھاڑنے کا الزام لگا رہی تھی۔ میں کیوں سوری بولتا؟ غلطی آپ کی تھی، آپ سامنے دیکھ کر نہیں چل رہی تھی۔ دانیال نے آپ پر زور دیتے ہوئے فوراً وضاحت دی تھی، میں اگر سامنے دیکھ کر نہیں چل رہی تھی، آپ تو سامنے دیکھ کر چل سکتے تھے نا۔ رحاب کہاں ہر ماننے والوں میں سے تھی۔ حد ہوگی یار، کیا دور آ گیا، لوگ اپنی غلطی بھی دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ دانیال نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، او ہیلو، غلطی آپ کی تھی، اب بحث بھی خواہ آپ کر رہے ہیں۔ رحاب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ہائے صدقے، کتنی کیوٹ لگتی ہیں آپ غصے میں، بالکل جنگلی بلی کی طرح۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آپ اس وقت یہاں سے اپنی شکل غائب کر لیں، جنگلی بھالو کہیں گے۔
اس وقت رحاب دل کر رہا تھا کہ سامنے کھڑے دانیال کا سر پھاڑ دے۔ تھینکس فار کمپلیمنٹ، دانیال نے مہذب انداز میں کہا۔ حد ہے، کتنے ڈھیٹ ہیں آپ، میں ہی چلی جاتی ہوں، آپ تو ہلکے نہیں یہاں سے۔ رحاب نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، بس کیا کریں، حالات کا تقاضا ہے، اتنی بے عزتی ہو چکی ہے لائف میں کہ اب فیل نہیں ہوتی۔ دانیال نے ڈٹھائی سے کہا۔ اوف، ہٹے راستے سے، رحاب نے تڑک کر کہا۔ ویسے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں چاہ رہا تھا، اب تو آپ کے تیسرے بھائی کی بھی انگیجمنٹ ہونے جا رہی ہے، میرا خیال ہے اب آپ کو بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دانیال نے پورے خلوص سے مشورہ دیا تھا۔ او اچھا، مجھے مشورہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھیے، 70 سال کے بوڑھے لگتے ہیں دیکھنے میں، اب تو لڑکی بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ رحاب نے اس کی اچھی خاصی پرکشش شخصیت کی بے عزتی کر دی۔ او بس کرو یار، معاف کر دو، میں نے تم سے پنگا لے لیا، لیکن اس طرح میری اچھی بڑی جوانی کی انسلٹ مت کرو۔ دانیال نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی اس حرکت پر روحی زور سے ہنسی تھی۔ ہاؤ کیوٹ اسمائل۔ روحی دانیال اس کے گال کھینچتا اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر جلدی سے آگے بڑھ گیا، اور روحی اس کی اس حرکت پر کس کر رہ گئی اور پاؤں پٹکتی حازم کو تلاش کرتے آگے بڑھ گئی۔